نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد یہ مسئلہ کسی مسلمان سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عزت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور جسے چاہے عطا فرماتا ہے. وہ جو قرآن کریم کی مشہور آیت ہے بلکہ دعا ہے اور سب کی نہیں بلکہ رب کریم نے یہ دعا نبی رحمت علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوائی ہے. ساری پر تو گفتگو نہ ہو سکے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اللہم یا رسول اللہ علیہ السلام آپ فرما دیں آپ کہہ دیں اللہم اے میرے اللہ. ساری دنیا دہائی دے رہی ہے فرشتے بھی قدس بھی حاملین عرش بھی کروبیاں بھی حافظہ بھی نکیرین بھی پہلے دوجے ساتویں آسمان تک سب فرشتے بھی اللہم کہتے ہیں. اور پھر ان کی تتبع بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول علیہ السلام نے اللہم کہا. معاذ اللہ تشبیہ نہیں ہے، مسئلہ کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جامع مسجد غلہ منڈی کا خادم ہے، تعارف ہو گیا. پھر دوسرے صاحب بھی کہنے لگے کہ یہ غلہ منڈی کی جامع مسجد کا خادم ہے. تیسری نے بھی کہہ دیا کہ یہ غلہ منڈی کی مسجد کا خادم ہے. تو بات تو بکھر گئی. میرے جیسا ایک عام سا فقیر حقیر اس قدر تعارف
کہ لائق نہ تھا کہ 3 آدمی کہہ دیں یہ خادم جامع مسجد ہے، یہ خادم جامع مسجد اللہ منڈی ہے، لیکن سننے والے کہتے بھائی یہ ہر شخص جو اسے کہتا ہے ان کو اس سے پیار ہے، وہ پیار کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مسجد کا خادم ہے، غلہ منڈی کا خادم ہے، ورنہ بازار میں چلتے، گلی میں چلتے، منڈی میں چلتے کوئی کسی کو نہ دیکھتا ہے نہ پوچھتا ہے، لیکن اس خادم مسجد سے محبت ہے تو یہ بھی کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے۔ پتہ چلا کہ جس کو 5 10 15 20 اس سے کم و بیش لوگ ایک ہی نام سے پکارے اس کا تعارف بھی پورا ہو جاتا ہے اور محبت کی دلیل بھی ہے، تعارف بھی ہو گیا، تعارف کے ایک کے کہنے سے ہی ہو گیا، بار بار جو ہر کوئی کہتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ یا جو کہتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں، انہیں محبت ہے، ان کے دل میں اس کا پیار ہے، عقیدت ہے۔ اب مجھے آپ ذرا سوچ کے یہ بتا دیں، آج تک آسمانوں کے فرشتوں کی تعداد کسی کتاب میں نہیں لکھی، اور جب ہم التجا التماس اور طلب کے حوالے سے عرض کرتے مولا کتنے فرشتے ہیں تو فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ھو، آپ کے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ سارے فرشتے اللہم، سارے نبی اللہم، سارے رسول کرام علیہ السلام اللہم، اللہ پھر فرماتا ہے قل اللہم، یا رسول اللہ آپ کہہ دیں اللہم، آپ کہہ دیں، آخر کوئی راز تو ہے، اللہ تعالیٰ معروف نہیں، معروف تو ہے، رب کریم مشہور نہیں، مشہور تو ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بدبخت کافر جو بت پوجتے تھے وہ کہتے تھے کہ انما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ہمیں یہ بت اللہ کے قریب کا دن، پتہ چلا کہ مانتے تو ہو بھی تھے اگرچہ طریقہ غلط تھا، مانتے تھے لیکن طریقہ غلط تھا، راستہ غلط ہے، سب مانتے ہیں، جانتے ہیں، معرفت رکھتے حسب استطاعت، لیکن اللہ کریم از آدم تا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سب کے برملا اعلان کرنے کے باوجود، ہر فرشتے کے اعلان کے باوجود، ہر قدسی کے اعلان کے باوجود، ہر بندہ خدا کے اعلان کے باوجود اللہم اللہم، اللہ پھر فرماتا یا رسول اللہ آپ فرما دیں اللہم، پتہ چلا کہ عرش و فرش کی کائنات کو ساری کی ساری کو ملا لیں تو مصطفیٰ کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے اللہ کریم نور سے فرماتا ہے قل اللہم، ابھی حافظ صاحب زیدہ مجدہ وہ شعر پڑھ رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا اور سچ ہے کہ نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے رب کریم کو دیکھا ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا ابھی سن بیٹھے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے رب کریم کو دیکھا ہے،
سارے نبیوں رسولوں نے علیہ السلام جی کہا اللہم، اللہ کی آپ سے نہیں فرماتے، آپ بھی کہہ دیں، آپ بھی کہہ دیں اللہم۔ یہاں دو نکتے لکھے ہیں مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اپنے بزرگوں کا نام اسی لیے ادب سے لیتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں سرکار کے عرفان صحیح کی خیرات ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، ایک ترجمہ ہے۔ دوسری آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور گواہ ہوتا وہی ہے صحیح معنی میں، آج کل کی کچہریوں کی بات نہیں، حقائق کی بات ہے۔ یہ گواہ وہی ہو سکتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، وہی گواہ ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے، سارے رسول کرام علیہ السلام پر کروڑوں سلام وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں اور سچے گواہ ہیں، برحق گواہ ہیں۔ کسی رسول علیہ السلام کی گواہی میں جھول نہیں، بھول نہیں، کسی نبی علیہ السلام کی گواہی میں نقص نہیں ہے، لیکن کسی سے نہیں فرماتا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کہہ دیا اے میرے اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام قل اللہم آپ کہہ دیا اے میرے اللہ۔ انہوں نے کہا ہے، ان حضرات نے خود کہا ہے، لیکن رب نے کہلوایا نہیں، کیونکہ وہ معرفت الہیہ سے اس قدر معمور تشریف لائے کہ انہیں ان سے کہلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا وہ اللہم کہتے رہے، لیکن رب تعالیٰ اپنی ساری مخلوق میں سے وہ حضور سے فرماتا ہے قل اللہم، یا رسول اللہ آپ فرما دی کہ اے میرے اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ پیارے کی بولی پیاری ہوتی ہے، پیارے کی بولی بھی پیاری ہوتی ہے۔ میں سید عالم اسلام کی عظمت کو کروڑوں اربوں خربوں لا تعد ولا تحصی سلام کے بعد یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا پیارا ہے، چاہے رنگ کا سانولا ہی ہو لیکن پیارا ہے، اور گود میں لے کے آپ کہتے ہیں اب بیٹے مجھے ابو کہہ، اس بچے کی ماں نے تو کہہ دیا کہ یہ تیرا ابو ہے، پڑوسیوں نے تو کہہ دیا، سب نے کہہ دیا بوڑھے والے نے کہ یہ تیرا ابو ہے۔ باپ کو یقین نہیں ہے، وہ کہتا تو کہہ دے اے میرے ابو، تو کہہ دے۔ ساری دنیا جو کہہ رہی ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا جب پیدا ہوا ہے، اس کی تو ماں کو علم ہے، اور ماں نے کہہ دیا کہ یہ تیرا ابو ہے۔ اب باپ کو کیا پڑ گیا کہ بچے سے کہے کہ مجھے ابو کہہ دے؟ اصل اس میں راز یہ ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے، لہذا اس پیار نے اس باپ کو مجبور کر دیا کہ اپنے کانوں سے اپنے اس بیٹے کی زبان سے ابو کا لفظ سنے، اور پھر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ابو کہنے والا بیٹا تو عطا کر۔ کئی لوگ ساری زندگی ترستے ہیں اللہ معاف کرم کرے، لیکن ابو کہنے والا بیٹا ہے ہی نہیں ان کے، مجھے ابو کہہ دے، یہ پیار ہے، یہ پیار ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کبھی
کسی نے بھائی سے نہیں کہا کہ مجھے بھائی کہہ دے، دوست نے نہیں کہا کہ مجھے دوست کہہ دے، لیکن بیٹا اتنا ہی کو دل میں اثر رکھتا ہے کہ باپ مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے تو بھی مجھے باپ کہہ دے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی شے کا مجبور نہیں ہے۔ واللہ ولی عن العالمین، نہ مجبور ہے، نہ معذور ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، بے نیاز ہو کر فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ کہہ دیں اے میرے اللہ۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ کو اللہم کہنا سے معرفت کے جو اسرار کھلے ہیں وہ پوری کائنات نبوت کی تعلیمات سے بھی نہیں کھلے ہیں۔ نہیں کھلے ہیں۔ جو سرکار نے کہہ دیا نا اللہم اے میرے اللہ، تو اسرار ذات، حقائق ذات حق، رب الجلال کی معرفت حقیقی، اس کے جو جلوے حضور کی زبان پاک سے اللہم کہنے پر ظاہر ہوئے ہیں وہ آپ ہی کے آنے سے ہوئے ہیں، پہلے اتنے تھے ہی نہیں۔ یہ تو آپ نے قرآن شریف میں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک فقیر کو، آپ دوستوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں خوشی سے کہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ آج قرآن پاک کی تلاوت آج بھی کر کے آئے ہیں، نماز فجر سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، اور خوش نصیب ہیں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، خوش نصیب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے رب العزت نے قرآن پاک میں السلام ورحمۃ اللہ یہ ارشاد فرمایا فاضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ علیہ السلام یہ وادی تیہ میں اب یہ قوم جنہوں نے نافرمانی کی ہے یہ 40 سال تک گرفتار رہے گی، یہ باہر نہیں نکل سکتے، دیواریں کھڑی نہیں کی ہیں، میدان صاف ہے، لیکن چونکہ انہوں نے غلطی کی، موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں کی، لہذا رب کریم نے ان کو یقیہون فی الارض، زمین میں پریشان پھرتے رہے، یہ نکل نہیں سکتے، چنانچہ وہ صبح چلتے شام تک چلتے رہتے، جب شام کو دیکھتے تو وہی جگہ ہے جہاں سے چلے تھے، اور رات کے اندھیرے تاریکی میں چلتے، ساری رات چلتے رہتے، جب سپیدہ سحر نمودار ہوتا تو دیکھتے تو وہی جگہ ہے جہاں سے چلے تھے۔ اب باہر تو نکل نہیں سکتے، پیاس لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ پیاس لگتی ہے، اس لیے مسجدوں کی منتظمین نے اللہ ان کا بھلا کرے مسجد میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ہے، پگھیوں کے لیے نہیں، چرسیوں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے نہیں، اس نصارہ کے لیے نہیں، سکھوں ہندوؤں کے لیے نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ان غلاموں کے لیے ہے انتظام کے لیے ہے نا۔ اب اگر پینے والے غلام ہی مسجد میں نہ آئیں تو قصور کس کا ہے؟ ساتھ میں چلتے چلتے دل کا درد بھی ہوتا ہوں، مسجد میں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ اوصاف وہ یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجدیں منتظر ہیں۔ چھوڑیے اب اس میں پڑھتا ہوں تو تلخی بڑھے گی، مدینہ عالیہ کی زیارت کے بعد دل نہیں چاہتا تلخی کی طرف آنے کا، میرا دل چاہتا ہے کہ سرکار کی نسبت کا ہی ذکر خیر لگے۔ اب
پانی نہیں ہے، پیاس لگ گئی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ نبوت کی معیت کتنی برکت والی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی معیت کتنی بابرکت ہے. ہیں سارے ہی نافرمان، لیکن جب پیاس لگی تو کہنے لگے حضرت جی پیاس بڑی لگی ہے، کوئی پانی کا انتظام ہو جائے. کیا سمجھ نہیں آئی؟ ہمیں تو سمجھ آ گئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک عقیدہ وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے مشکل باقی نہیں رہتی، حل ہو جاتی ہے. اللہ میں نافرمان ہے. وادی تی میں الجھنے والے بنی اسرائیل نافرمان ہیں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، لیکن کہنے لگی پیاس لگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ابھی نہیں کہا، رب فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ یہ نافرمان ہے، مرنے دے پیاسے. جب تیرا حکم نہیں مانتے، میرا حکم نہیں مانتے، مرے پیاسے نہ. کہ لوگ کہہ سکتے تھے غیر بیگانے، لو جی اللہ کا رسول موجود ہے لیکن امت پیاسی مر گئی. فرمایا پیارے تیرے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ میں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. چلیے وہ تو نافرمان ہے، تو میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا کریم ہے. اس لیے پتھر پہ ڈنڈا مار دے، پتھر پہ ڈنڈا، اللہ اکبر، ڈنڈا مار دے. اور وہ ایسے ضدی لوگ ہیں، اللہ پناہ دے، ایسے ضدی، ایسے تھوڑے پونجیے، ایسے بے بہارے. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایک چشمے سے ہمارا کام نہیں چلے گا، ہم قبیلے ہیں 12، جس قبیلے سے ایک شریک کے لوگ پیئیں گے نا جس چشمے سے، ہم مال تو جائیں گے، وہاں سے پانی نہیں پیئیں گے. قبیلے بھی 12 ہیں، چشمے بھی 12 ہی چاہیے. اب میں بھی سوچتا ہوں کہ میں کیسے کہوں کہ وہ سیاسی لیڈروں، سیاسی جماعتوں والے ایک ہو جاؤ، وہاں تو نبوت کے سائے میں رہنے والے بے وقوف اکٹھے نہیں ہوتے، تو آج کے پاگل کیسے اکٹھے ہو گئے؟ بات پھر تلخی نہیں آتی ہے. میں واپس آیا، اللہ کریم نے فرمایا پیارے ڈنڈا مار پتھر پہ. فَاضْرِبْ، اللہ تعالیٰ کے رسول کا ڈنڈا بھی بڑا پیارا ہے. اگر کوئی کسی کے سر پہ ڈنڈا مارے تو خون کے فوارے نکلے، اللہ تعالیٰ کا رسول پتھر پہ ڈنڈا مارے تو پانی کے چشمے نکلے. نبوت کا مرتبہ ہی بے مثل ہے، رسول علیہ السلام کا مقام ہی بے مثال ہے. بقول مولانا حسن رضا بریلوی، بقول امام اہل سنت، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے یہ لانے والے ہیں، یہ پھول کو دیکھ کر لاتے ہیں، ان کو شاید پتا بھی ہوگا کہ اس کے پہلے میں کانٹا بھی تھا، کانٹا بھی تھا. بیر میٹھے میں نے رات بھی کھائے ہیں، مدینہ عالیہ میں بھی کھائے ہیں، وہاں بھی بیر ملتے تھے. جی لیکن جب آپ بیر کھاتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بیر اکیلا نہیں تھا، اس کے پہلے بھی کنڈا بھی ہے، کانٹا بھی ہے. اور جب ہم سکول میں پڑھتے تھے، میں بچہ تھا، 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتے تو بیڑیوں کے اوپر چڑھ کے بیر کھاتے، لیکن بیر کھاتے کھاتے انگلی زخمی ہو جاتی کیونکہ کانٹا ساتھ ہی تھا، ہے نا. لیکن بریلی کا تاجدار کہتا ہے اگر
بغیر کانٹے کا کوئی پھل دیکھنا ہو تو دربار مصطفیٰ کے پاک ذروں کو دیکھو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. چھوٹے بھائی جان عرض کرتے ہیں سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. خوب میں نہیں ان کو جواب. مار ڈنڈا پتھر پہ. یا موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کہتے یا اللہ پتھر پہ ڈنڈا ماروں تو ڈنڈا تو ٹوٹ سکتا ہے، پتھر پہ کیا اثر ہو جائے؟ نہیں، یہ نبی کا ڈنڈا ہے، یہ رسول کا عصا ہے. اور اس نے مدین کی اور آگے چل کر علاقے کی وادی سینا کی بیڑی سے گھر کے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک کے گھر سے ہونے والے رسول نے دیا ہے. مار ڈنڈا پتھر پر. مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی اور پتھر لے کر ڈنڈا مارو تو پانی نہیں نکلے گا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ پتھر مل جائے لیکن ڈنڈا کوئی اور ہو تو پھر بھی پتھر بھی وہی ہو اور ڈنڈا بھی وہی ہو جس کو حضرت کلیم نے ہاتھ لگایا ہے. یہاں سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نبی انسانوں جیسا نبی، اور ٹھیک ہے نبی بظاہر دیکھنے میں بظاہر وجاہت میں اللہ کا رسول انسانی ہی شکل میں تشریف لایا ہے، لیکن شکل تو رسول کی ہے. ذرا جانور کہیں کہ اپنا بوتھا بھی شیشے میں دیکھ لے، ذرا مصطفیٰ کریم کے حسن کے جلوے بھی خدا کے عرش کو چمکانے والے. نبی کی نسبت سے کائنات کو حسن ملتا ہے، نبی کی علیہ السلام نسبت سے کائنات کو حسن ملتا ہے. بنجر زمین میں کبھی بہار آتی ہے، کلر شور زمین میں کبھی پھول کھلتے ہیں کہ پھلوں کے باغات لہلاتے ہیں؟ نہیں. لیکن اگر دیکھنا ہو تو حرمین شریفین کی سرزمین کی زیارت کرو کہ بظاہر سید عالم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنجر تو ہے لیکن ان کے آنے کی دیر ہے کہ بہاریں لگ گئی، بہاریں لگ گئی. معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی رونق ہی نبوت کی ذات سے ہے. تو خیر بات تو آگے نہیں جائے گی. ڈنڈا مار، پتھر پہ ڈنڈا مار. پھر یہ نہیں کہا کہ دیکھنا کیا ہوتا ہے، بلکہ خود کہہ دیا، خود فرما دیا فام. دوسری آیت میں فام باجا سب. ڈنڈا مار، مارنے کی دیر تھی کہ 12 چشمے جاری ہو گئے. اور وہ بنی اسرائیل تھے، وہ سرور کے مہاجر نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل تھے، انصار محبوب نہیں تھے. مہاجرین مصطفیٰ اور ہیں، انصار رسول علیہ السلام اور ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑ پونجی امت اور ہے. جب ڈنڈا مارا چشمے جاری ہو گئے، اور جب فرعون سے بچ نکل یہ وقت گزر گیا. جب فرعون پیچھے آیا، آگے دریا تھا، تو فرمایا ڈنڈا مار پانی پہ.
ڈنڈا ایک، موسیٰ علیہ السلام ایک، ہاتھ ایک. کبھی پتھر پہ ڈنڈا مارے تو پانی نکلنے لگے، کبھی پانی پہ ڈنڈا مارے تو خشک رستی لگے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اشارہ تو مل جاتا ہے. یہ گلاب کا پھول ہے یار، یہ بند کرو. اچھا باہر ہے، چلو جو باہر کے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کہوں. خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈنڈا تو ایک ہے، دستے مبارک تو ایک ہے، موسیٰ علیہ السلام تو ایک ہے. وہاں پتھر سے پانی، یہاں پانی سے خشک زمین. تو پتہ چلتا ہے کہ اثرات نتائج نبوت کے پاک ہاتھ کے اشارے سے ظاہر ہوتے ہیں. چاہے تو پانی جاری کر دے، چاہے تو پتھروں کو بھی جاری کر دے پانی، اور چاہے تو سمندر کے پانی کو رستہ خشک بنا دے. کیونکہ ان کے ڈنڈے کا تعلق ہاتھ سے ہے، اور ہاتھ کا تعلق رسول پاک سے ہے، اور رسول پاک کا تعلق خدا سے ہے. وہ ایسا ہی نتیجہ مرتب کر دیتا جو نبی چاہتا ہے، جیسے نبوت کا خیال. بس تفصیل بھی نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات تو کہوں گا، جب پانی پہ ڈنڈا مارا کہنے لگے ایک رستہ نہیں 12 چاہیے. سامنے درد سمندر ہے، مطلق موجیں ہیں، موت مسکرا رہی ہے، لیکن پھر بھی اتنے ضدی ہیں کہتے ہیں ایک رستہ نہ بنائیں. 10 × 2 12 بنائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی رستہ ہو. تو ہم تو شریکوں کے جا پہ نہیں چلیں گے، مر رہے ہیں لیکن شریکوں کے ساتھ نہیں چلیں گے. چلو 12 بنا دو، لیکن کہنے کہ 12 بھی ایسے نہیں، ایک ایسا چلے ایک ایسا چلے ایک ایسا چلے. ہمیں کیا پتا چلے گا کہ بھائی بند باز کے نکل گئے، ہم ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ہم تو نکل جائے وہ ڈوب کے مر گئے. ہمیں پتا چلے کہ جیسے ہم پار لگے ہمارے بھائی بھی پار لگ گئے. وہ کیسے ہو کہ وہ جو دیواریں بنی ان میں جھروکا ہو، ہم دیکھتے جائیں. رب نے سب کچھ مان لیا کیونکہ معیت قریب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اپنے رسول علیہ السلام کو امت کے سامنے نادم نہیں ہونے دیتا، اپنی امت کے سامنے پریشان نہیں ہونے دیتا. وہ جو کہہ دینا نبوت کے ساتھ ہی تو رب مان جاتا ہے. پتھر پر ڈنڈا لگا، پانی تو نکلا لیکن پتھر بولا نہیں. پانی پہ ڈنڈا لگا، رستے بن گئے لیکن پانی بولا نہیں. تو یہاں مدینے کے تاجدار کی زیارت کرنے، آپ کی زیارت کریں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام غار حرا سے نیچے تشریف لائے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی رحمت علیہ السلام تشریف لائے، نیچے اترے، غار حرا سے نیچے اترے. جب میدان میں آئے تو آواز آتی السلام علیک یا رسول اللہ. ادھر دیکھا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر آگے چلے السلام علیک یا رسول اللہ. ادھر بھی دیکھا تو ادھر بھی کوئی نہیں. سلام کی آوازیں ہیں، مسلم نظر نہیں آتا، سلام کہنے والا نظر نہیں آتا، کوئی انسان نظر نہیں آتا. کوئی قریشی، کوئی حجازی، کوئی تراجی، کوئی تہامی، مکی، کوئی نظر نہیں آتا. تو کیا تھا؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا دیکھتا ہوں تو مکہ معظمہ کے پہاڑوں کے پتھر مجھ پہ سلام پڑھ رہے ہیں.
सलाम पढ़ रहे हैं, मक्का मुअज्जमों के पत्थर सलाम पढ़ रहे हैं। ये हदीस तो फकीर ने आपके सामने कई बार अर्ज की है, सवाल के लिए, अपने ईमान और आपके ईमान की तारीफ के लिए फिर पढ़ देता हूँ। हवाला इसका क्या है? सही मुस्लिम, उसमें ये हदीस मौजूद है। और ये भी याद रखें कि जो सरकार ने सलाम के सलाम पढ़ने वाले हैं ना, नबी पाक उनको भूलते नहीं है, पहचानते हैं, क्योंकि आपका भी मामूल है। आप उसको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हैं जिसको आप पहचानते हैं, ना पहचाने तो साइड से गुजर जाते हैं, तवज्जो नहीं करते। सलाम उस पे कहते हैं, वो कहता है जो जानता भी हो पहचानता भी हो। तो मेरे आका फरमाते हो इसका मफहूम है, और मुझ पे सलाम पढ़ने वालों खड़े रह गए हो, क्योंकि मुझ पे तो पत्थर सलाम पड़े तो मैं तो उसको भी पहचानता हूं, तुम्हें क्या कर नहीं पहचानूंगा। पे सलाम पढ़ेंगे, सलाम पढ़ने समय अदब के साथ जोत करके कह देता हूं, कुरान शरीफ पढ़ने वाले को हुजूर ने फरमाया हो कि कुरान शरीफ पढ़ो, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। फकीर की कामिल भी है, इल्म का दावा ही नहीं, लेकिन मुझे ये आयत करीमा मिली नहीं कि कुरान शरीफ पढ़ो मैं तुम्हें पहचानता हूं। लेकिन यहां फरमा दिया यूद आरिफ हजरम बे मक्का का काम है जो सल्लल्लाहु अलैहि, मैं उस पत्थर को जानता ही नहीं पहचानता भी हूं। जानना और है, पहचानना और है, ये आप समझ ले। हुजूर किसको पहचानते? फरमाए हाजरा, पत्थर को पहचानता हूं। वो कौन सा पत्थर है? कहा ये सल्लल्लाहु अलैहि, जब मैं उसके पास से गुजरता वो अर्ज करता है सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हदीस सही है, जो इसको नहीं मानेगा उसका ईमान ही सही नहीं। जो नहीं मानता उसका ईमान ही सही नहीं है। मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो काना यो सल्लल्लाहु अलैहि, सिर्फ ये नहीं कि वो उसने मुझ पे सलाम पढ़ा, ये माजी है, माजी मारूफ है, या माजी वही भी हो सकती है। एक होती है माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरारी के लिए माना ये होता है कि ऐसा काम माजी में किया है जो एक मरतबा नहीं बार बार किया। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर पढ़ता रहे स्कूल में, उर्दू की ग्रामर पढ़ी है, फारसी की ग्रामर पढ़ी है, अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ी है, वहां सब लिखते हैं कि इस्तिमरारी जो होती है ये बार बार होती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अरबी में वो लफ्ज़ इरशाद फरमाया काना युसल्लिम, सल्लम नहीं काना युसल्लिम, वो मुझ पे सलाम पढ़ा करता था। मालूम होता है कि वो पत्थर हुजूर को पहचान लिया करता था। पहचान जाया करता था, सलाम पढ़ा करता था। तो मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे ये बताएं, अगर कोई आप पे सलाम कहे तो आपके हाथ में छड़ी हो तो उसको छड़ी मारेंगे? बल्कि मुस्कुरा के मैं कसम खा के कहता हूं अहले सुन्नत व जमात जब अपनी महफिलों में, जलसों में, महफिल में, अपने घरों में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पे सलाम पढ़ते हैं, खुदा की कसम है ये मुस्तफा के अपने भी हैं और मेरे आका उनको पहचान कर खुश भी होते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पे करोड़ों सलाम, लेकिन पत्थर पे डंडा मारे तो पानी तो निकल सकता है, वो बोलता नहीं। पत्थर बोलता क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ने की जुबान रब ने पत्थर को दी ही नहीं। और जब महबूब की बारी आई तो जो पत्थर भी है उसको फरमाया पढ़ सलाम हो मेरे मुस्तफा।
پتا چلا کہ آپ خدا کی خدائی میں جوہر بے مثل و بے مثال ہیں. اب یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ قادر مطلق ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں. تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام پر پتھروں سے سلام نہیں پڑھاتا، ابراہیم علیہ السلام پر پتھروں سے سلام نہیں پڑھاتا، محبوب پہ پڑھاتا ہے. یہ کہ آج میں آپ سے آج رہے بے توجہی یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ، بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو عالیہ کی خیرات ہے، پتا چلے کہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے والے محروم نہیں رہتے، محروم یعنی وہ ہیں جن کی زبان پہ محبوب کا سلام نہیں آتا. حضور کے منطقے پہ سلام یہ پڑھے کو اپنی جگہ سے نماز کو راستہ ہے. وجہ ایک اور بات بھی سن لیں، جب ہم اس پہ غور کریں تو قسم بخدا ہمیں سمجھ آتی ہے. اچھا جی، اس تسلسل کو توڑنا بھی میرے من پر ہے تو ناگوار. لیکن ایک بات آپ سے پہلے کہہ دوں، اگر خدا نہ کرے آپ کے پکے کوٹھے کی چھت کمزور ہو جائے، چھیک پڑ جائے، بارش برسے اور ٹپکے، تو آپ اس کو بدستور رہنے دیں گے یا مرمت کریں گے؟ سے نہیں ہوا، مجھے بتاتے نہیں ہے، میں کیا کروں؟ نہیں، بولتے ہی نہیں. بڑی سیانی قوم ہے، بڑی ریزنیبل قوم ہے، بڑی ڈیپینڈیبل قوم ہے. چپ ہیں. مجھے بتائیے، لینڈ لارڈ مجھے بتائیے، بہت بڑا سرمایہ دار ہو، بہت بڑا آرتی ہو اور بہت بڑا کاروباری ہو، اور اس کے گھر کی چھت کمزور ہو جائے، اس کو مرمت کرے گا کہ نہیں؟ وہ مرمت نہیں. ملا جی تجھے لفظ صحیح نہیں آیا، وہ اس کو ڈھا کے نئے سرے سے تعمیر کرے گا. نہیں تو کم از کم مرمت کو کرے گا. کیوں ہے یہ؟ کیوں الٹی آ رہی ہیں؟ یہ سیمنٹ کیوں آ رہا ہے؟ یہ کاریگر جو تم سے اتنے سینکڑوں روپے روز کے لیتا ہے، یہ کیوں بلا دیا؟ اس مزدور کو اتنے میں کیا وجہ ہے؟ روٹی پکاؤ، بچوں کو کھلاؤ، یہ کیا تماشا؟ کہتا ہے گھر میرا ہے، گھر میرا ہے، سرمایہ میرا ہے، میرے ہوتے ہوئے کوٹھا ڈہ جائے تو میری عزت کے خلاف ہے، میری عزت کے خلاف ہے. تو میرے سر کی پگڑی اترتی ہے. لوگ کہیں گے کیسا بے وقوف انسان ہے کہ کس قدر سرمایہ، لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس اس کا بینک میں موجود ہے اور گھر کی چھت ٹپک رہی ہے. صحیح ہے؟ یہ میں نے قیمت لگائی ہے، یہ بات ایسی ہے. میں بند کرتا ہوں، میں یہ بات ہی نہیں چھیڑتا، کیونکہ میرے دوست سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. حضرت جی گھر خدا کا، جامع مسجد غلہ منڈی، اور رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے. صحیح ہے نا؟ اور ذرا تھوڑا سا اپنی جامع مسجد شریف آپ کے سروں پہ تنا ہوا یہ صاحبان دیکھیں، یہ ویل ڈیکوریٹڈ ہے، پکا ہے، مضبوط ہے، یہ اس میں چھیک ہیں. اب باہر کے دوست تو سارے ویسے چپ کر کے وہ تو ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہی نہیں. وہ کہتے ملا جی کہے اندر والے سنے ہم تو دیکھتے ہیں. اگر آپ مجھے فقیر کو نہ دیکھیں تو میں تو آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں نا. اور اپنے مسجد شریف بیٹھنے والوں میں آپ کو بھی یاد کر رہا ہوں. آپ مجھے دیکھنے نہیں آئے، میری قسمت ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ صلاۃ و سلام والے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ آپ مجھے پیسے نہیں یا مسجد آپ کی محتاج ہے، میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ محمد عربی کی ذات پر آپ کی نام سے سلام آتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے کمزور مکان کو بنائیں
پیسے لوگ بھرتے ہیں کہ آپ بھرتے ہیں؟ میں تو نہیں دوں گا، میرے پاس اتنے ہیم ہوں گے بھی نہیں، اور اتنے پیسے میں آپ کو دوں گا بھی نہیں۔ جو چار میرے پاس کوڑیاں ہوں گی پھوٹی، میں کہوں گا گھر تیرا، اولاد تیری، مکان تیرا، جی ریزرو تیرے ماں، رجسٹریشن تیرے نام، لگا پیسے کیونکہ میرے پاس ہیں۔ بچے کی شادی ہو تو پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے۔ بیٹے کی شادی ہو تو آپ کئی لاکھ لگاتے ہیں کیونکہ آپ کی اولاد ہے، کوئی تانا نہیں دیتا۔ لیکن میں از رہے عقل و شفقت و درایت و عنایت و حکایت پوچھتا ہوں کہ خدا کے گھر کا مبارک کے صاحبان جگہ جگہ سے شکستہ ہو، یہیں رہے تو ٹھیک ہے، اسی طرح رہے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمت کریں، بار بار آپ کی سما خراشی میں نہیں کروں گا۔ اگر بیٹے کی شادی پر اکیلے ہی پیسے لگاتے ہو، اگر اپنے مقام کے تعمیر میں اکیلے ہی پیسہ لگاتے ہو، تو کیا کوئی ایک مرد مومن ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہم مسجد شریف کے اس صاحبان کو میں بناؤں گا؟ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں آپ کے سامنے جو گوری بھرم چودھری صاحب، خدا صاحب، آپ کی صاحب، دکاندار صاحب، افسر صاحب، اس جو باہر والا کو میری بلا سے میں کہتا ہوں، ایک باپ اگر ساری اولاد کو پالتا ہے، ایک مکان کا مکین اگر سارے مکان کو اکیلا بناتا ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں کیا اتنے گئے گزرے ہوتے، ایک آدمی کھڑا ہوتا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ صاحبان میں اکیلا ہی رہوں۔ اگر ہو سکتا ہو تو میں سما خراشی کروں، نہیں تو میں چلتا ہوں۔ تھوڑے پیسے لگنے چاہیے سنبھال لیں۔ میں تو تے کو اج سارے مسیت پاک دا سارا جڑا ہے نا جی صاحبان، یہ میں تے کو لے گل کرو، دے کہ نہیں دے تو تقریر بند جماعت آپ جی کرے گی، میں جماعت نہیں کرتا۔ یہ کیا مسئلہ ہوگا؟ حد ہو گئی، دنیا کے ہر کام کو اکیلا کرو اور خدا کے گھر کے لیے صاحبان بناؤ، کیا ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو چند لاکھ روپے لگا کر خدا کے گھر کی چھت کھڑی کر دے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام کے منتوں میں ایسا کوئی نہیں؟ اگر نہیں تو چلو میں آگے نکلتا ہوں کہ ہاں اج کل میں منگتا تگڑا منگتا ہوں، میں تے کو چوری ٹھہرا کے یہ خیرات منگل میں اللہ کے گھر کے واسطے صاحبان کھڑا کرو۔ ایک آدمی کو کہ آگے میں بناؤں گا، گل بول گئی، میں آنا کوئی بنا لگی، میرے آدمی کا مسئلہ ہی کوئی۔ بیٹے کو شادی کرو تو اکیلے، مکان بناؤ تو اکیلے، کار خریدو تو اکیلے، ٹرک خریدو تو اکیلے، دکان چلاؤ تو اکیلے، اور خدا کے گھر کے لیے مانگو منگتوں کی طرح۔ ٹھیک ہے؟ کیا آپ کی یہ غیرت برداشت کرتی ہے؟ اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، خدا کرے یہ کرامل کاتبین کی رپورٹ میں لکھ دیا جائے، مولا تیرے ایک بندے میں رسول اللہ علیہ السلام کے غلام نے مسجد شریف کا یہ ضرور۔ ٹھیک ہے؟ اچھا چپ کر کے میرا بھی تو سب سے ٹوٹ گیا، آپ کا بھی ٹوٹ گیا، اب ادھائی بچ گئے ہیں۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ بات ختم کر دوں، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خدا را توجہ کرو، ہمیں بہت جلدی اس مسئلے کو طے کرنا ہے۔ مسجد کی انتظام کرنے والوں کو آپ حوصلہ دلائیں، کیونکہ بھائی بھائی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، بھائی بھائی کو کندھا دیتا ہے۔ آپ الحمدللہ سب حضور کے منتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کندھا لگا کر رب ذوالجلال کے مقدس گھر کے عظیم سائے کے لیے انتظام کریں۔ اب سبحان اللہ بھی نہیں ہے، نعرہ تکبیر و رسالت بھی نہیں ہے، نعرہ تکبیر و رسالت بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہ انتظار کرتے ہو کہ مدینہ شریف کی باتیں سنائیں، تو میں نے مدینہ پاک ہی تو بات کی ہے، اور کیا کی ہے؟ میرے آقا میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، جاؤ میرے لشکر کے لیے
حسب استطاعت لاؤ، کیونکہ غزوہ تبوک ہونے والا ہے۔ ایک بڑے میاں ایک بوڑھے میاں ہانپتے کانپتے سر پہ گٹھڑی رکھے ہوئے دربار سرکار میں آ جاتے ہیں، دربار سرکار میں آ جاتے ہیں، دربار حضور میں آ جاتے ہیں اور آ کے گٹھڑی ڈال دی۔ فرمایا ما اب کئی دل اہل کا یا ابا بکر، ابو بکر یہ گٹھڑی اٹھا کے دیا تو تم گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے؟ بابا جی نے صدیق اکبر نے خدا کی قسم ایسا اعلان کیا کہ پوری کائنات نبوت کے منگتوں نے ایسا اعلان کبھی نہیں ہوا۔ ماں اب کئی تھا، ماں اب کئی تھا لے اہل کا۔ محمد علی صاحب آپ کی پیشکش کا شکریہ، یہ میرا مدینہ علیہ کا ساتھی ہے، اس کی دل شکنی مراد نہیں ہے، میرا کچھ تھوڑا سا آپ کی طرف میری نظر ہے۔ آپ کے جو پیش کیے بہت ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جو پیش کرتا ہے اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا اللہ قبول کرے، آپ چپ کر، یا پھر مجھے کہہ دو کہ یا اللہ جو مسجد کو دیتے ہیں وہ قبول نہ کرنا، یہ کہوں نہیں۔ میں کہتا ہوں مولا اگر تیرے گھر کی خدمت کا موقع ہے تو ہمیں صدیق اکبر کے قدم چومنے کا موقع تھا فرما۔ اما کئی اللہ ما اب کئی تبھی اہل کا یا ابا بکر، ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا ہے؟ اور لکھی اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، اپنے گھر میں یا اللہ کو چھوڑ آیا ہوں یا رسول کو چھوڑ آیا، باقی کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ نہ سرکار تو یہاں ممبر شریف میں بیٹھے ہیں، اللہ لا مکان ہے، وہ کہتا میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہوں۔ پتا چلا کہ جو اس قدر حضور علیہ السلام کا والہانہ انداز میں غلام ہو وہ سب کچھ قربان کر کے کیوں کر موجود ہوتا ہے اور مسکراتا ہے، اس لیے کہ گھر میں سامان تو نہیں رہا لیکن مصطفیٰ بھی ہے، ان کا خدا بھی ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسجد کی ضرورت کو جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، چلو اتنا کنسیشن عرض کر دیتا ہوں، اگلے جمعہ شریف تک یہ ہمارا بوجھ اتر جانا چاہیے۔ اس قدر آپ اس سلسلے میں تعاون کریں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے غلاموں کی سنت کو تازہ تو نہیں کیا ہے لیکن ان بادشاہوں کے دروازے کی خاک تو مل گئی ہے نا۔ پتھروں نے رسول اللہ علیہ السلام پہ سلام پڑھا، فرمایا ادھر دیکھتا ہوں تو پتھر سلام پڑھتے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں تو پتھر سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، ایک روایت روح المعانی میں بھی ہے، اگرچہ روح البیان کا کی روایت اور ہے لیکن سردس گفتگو اسی روایت میں ہوگی۔ حضرت صاحب روح المعانی سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بلد سے مراد خانہ کعبہ ہے، مکہ معظمہ ہے۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اگر آپ توجہ رکھیں تو ایک تھوڑا سا ذوقی نکتہ ہو جائے، جب کوئی کہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے، اگر اس نے نہیں کیا تو کہتا یہ نہیں، اگر یہ کہیں کہ یہ کام کرو گے، اگر وہ نہیں کرے گا تو کہتا ہے یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نو نات نہیں، نیست نہ لا، یہ نہ کرنے کے لیے ہے۔ جہاں دا بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کام میں نہیں کروں گا، لیکن اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کیا اس کا یہ ترجمہ کروں گا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں فرماتا؟ تو جب نہیں فرماتا تو خدا نے کہا کس کو؟ خدا سے کہا کس نے کہ یا اللہ قسم فرما مکہ شریف کی؟ اللہ فرماتا لا اقسم، اس کا جو یہ ترجمہ کرے کہ لا اقسم کا معنی میں قسم نہیں فرماتا وہ پکڑا جائے گا۔
لا تو پہاڑوں سے اونچا ہے، ہمالیہ گر جائے گا، ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر بندے زمین ہو جائے گی، لیکن لا جو ہے قرآن کا لا ہے، یہ کبھی نیشا نہیں ہو سکتا. تو پھر اس لا کا کیا مانا ہے؟ لا اچھل حاضل ملک، اس شہر کی میں کہوں جو یہ کہ نہیں فرماتا پکڑا جائے گا. پھر اس کا کیا مانا ہے؟ علماء صلح صوفیہ مرشدان گرامی فرماتے ہیں کہ کہیں اور لا ہوتا تو شاید نہیں کا ہوتا. یہاں مصطفیٰ کے غلاموں حضور کی آمد کا شہر ہے، اس نے لا کو ہاں میں بدل دیا ہے. لا کو کیونکہ حضور کی نسبت میں لا ہے ہی نہیں، حضور کی نسبت میں لا ہاں ہی ہاں ہے. جی حضرات گرامی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور صوفیہ کا ذوق اپنا ہے، فرماتے اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو لا منتظر ہی رہتا، حضور کی زبان پہ آتا ہی نہیں تھا. رب کریم نے لا کی عزت یوں رکھ لی کہ کلمے میں رکھ دیا، اور حضور نے چونکہ کلمہ ارشاد فرمایا ہے لہذا لا کی عزت بن گئی. کیونکہ لا جو ہے اگرچہ نہیں کا ہے لیکن پوری دنیا کی معاشرات کی نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ لا اقسم بہذا البلد، کوئی شہر خدا کو پسند نہیں ہے، پسند وہ ہے جہاں مصطفیٰ ہے. اس کا معنی یہ ہے میں قسم فرماتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں قسم کھاتا نہ کہنا، فرماتا. کھانا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. لا اقسم کا ترجمہ یہ ہے کہ میں قسم فرماتا ہوں. کس کی؟ حاضر برد، اس شہر کی، اس شہر کی. کیوں؟ صاحب روح المعانی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ابھی میں روح البیان کی طرف نہیں آیا، ابھی میں دیگر اکابر کی طرف نہیں آیا. وہ راز اور وہ شروع کرتا ہوں تو نماز اثر جلدی میں آ جائے گی. پھر لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم ہے، اس شہر کی قسم ہے. یہ شہر کب سے بنا ہے؟ اس شہر کا فاؤنڈیشن سٹون رکھنے والے تو ابراہیم علیہ السلام ہیں. خانہ کعبہ آپ ہی نے بنایا نا، اور اینٹیں اور میٹیریل ڈھویا تو اسماعیل علیہ السلام نے ڈھویا، وہ تو ہزاروں سال پہلے کے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی میں قسم فرماتا ہوں. اس شہر کی یہ تو ہزاروں سال سے ہے، پہلے کیوں نہیں فرمائی؟ انجیل میں قسم نہیں ہے، تورات میں قسم نہیں ہے، ضرور میں قسم نہیں ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں قسم نہیں ہے. آج کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یا رسول اللہ مجھے اس لیے اس شہر کی قسم ہے کہ اس میں تو جنگا گھر ہے. انت حل بهذا البلد، انت حال بهذا البلد، اس مبارک شہر میں تو فروغ کا شہر ہے، تو جلوہ گر ہے. اچھا جی سوال، خانہ کعبہ تو ہزاروں سال سے موجود ہے، یہاں شہر مکہ میں ہزاروں سالوں سے خانہ کعبہ موجود ہے. کہ رب حرمت انت حل بہذا البلد، اس شہر میں تو جلوہ گر ہے. مولا تیرا گھر تو بہت پہلے سے ہے، تیرا گھر تو بہت پہلے سے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میٹیریل دھویا جی، اور جبریل امین نے ایکسٹرکٹر بن کر
ہدایات بھی کہ یہ پتھر بھی لے جائیں، یہ پتھر بھی لے جائیں، یہ پتھر بھی لے جائیں. ہزاروں سال سے ہے یہ خانہ کعبہ وہاں، اور تو نے خود اعلان کروایا، اذان دلوائی ابراہیم علیہ السلام سے، اب جیسے ناصب الحج. لیکن فرماتا قسم نہیں فرمائی، قسم اس وقت فرمائی جب حضور تشریف لے آئے. انت حل بہذا البلد، پتا چلا کہ مکہ معظمہ کی ساری عظمت رسول اللہ کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے. یہاں ایک حدیث بھی سن لیں. مجھے بھی عرصہ ہوا کچھ دیر حفاظ کی، اس لیے میں اپنے کام و دہن اور اپنے ذوق ایمان کی لذت کے لیے اگر مسئلہ بڑھا بھی دوں، حوصلہ ہے نا. چلو انت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں رونق افروز ہیں، مجھے اس شہر کی قسم ہے، مجھے اس شہر کی قسم ہے. حضرات گرامی قدر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ مکہ معظمہ کی جو رب نے قسم فرمائی ہے تو پھر یہ تو بہت افضل ہے، کوئی شک نہیں. مکہ شریف بڑا فضیلت والا ہے، مکہ معظمہ بڑا فضیلت والا ہے. لیکن چلتے چلتے ایمانی سیر میں حضرت فاروق اعظم کی آواز بھی مجھے فقیر کو سنائی دیتی ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی مجھے سنائی دیتی ہے. جنت البقیع کی زیارت کو جائیں، مین گیٹ جو کہ مغرب کی طرف کھلتا ہے اس میں داخل ہوتے ہی اب نشان نہیں ہے، لیکن ہمارے قلوب میں یہ نشان ہے. سامنے جو مزار شریف ہے وہ حضرت امام مالک کا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اور شیخ محقق بھی فرماتے ہیں، احمد رضا بریلوی بھی فرماتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ بات یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ مدینہ عالیہ سے افضل ہے، کوئی حق نہیں ہے، یہ قول ہے، اس کے ترجمات ہیں. لیکن یہ بزرگ فرماتے ہیں مدینہ شریف مکہ معظمہ سے انت حل بہذا البلد، یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ معظمہ کی قسم فرمائی رب کریم نے. فرماتے ہیں عمر فاروق، احمد رضا، شیخ محقق، امام مالک، دیگر قابل فرماتے ہو یہ تو سوچو کہ مکہ شریف تو بہت پہلے سے ہے، خانہ کعبہ بہت پہلے سے ہے، جب نہ قسم فرما لی اب کیوں فرمائی ہے؟ جب قسم نہ فرمائی اب کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے کہ جب کعبہ تھا پر محبوب کی میلاد نہیں ہوا تھا، محبوب کا میلاد ہوا تو اللہ فرماتا ہے محبوب تو اس میں جگہ در مجھے شہر کی قسم ہے. پتا چلا میرے آقا کی ذات سے جس کو نسبت ہو جائے وہ بڑی لگتی ہے. ایک حدیثی اور اجازت، جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ عالیہ چلے، ہجرت فرما کے مدینہ عالیہ، میں نے اپنے ذوق میں کہہ دیا پہلے مدینہ عالیہ نہیں تھا، یا سرب تھا، یا سرب تھا، یا سرب تھا. ایمان تازہ ہو گیا جب عمرہ شریف کر کے واپسی مدینہ عالیہ کی طرف ہوئی تو راستے میں وادی قدید آتی ہے، وادی قدید. تو ایک ڈرائیور صاحب، چونکہ الحمدللہ کتابوں میں تو پڑھا ہے لیکن ہمیں سچویشن کا کوئی علم نہیں ہونا، مجھے کہنے لگے جان یہ وادی قدید وہ وادی ہے جس میں حضرت ام معبد کا وہ خیمہ ہے جہاں حضور جلوہ گر ہوئے ہیں، جن کی مریم بکری جن جو بیاہی نہیں گئی آج تک خیمے میں اندر بندی ہوئی ہے. ہمارا کوئی شے ہے جہاں پر کپور ہے، میرا نام کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک بکری ہے مریم سی ہے. فرمایا جذب القلوب پڑھو، وفا الوفا پڑھو. آپ سے نہیں کہتا غیروں سے کہتا ہوں، نہیں پڑھ سکتے ہو تو ڈوب کے مرو.
چپ کر جاندے گھوڑے بچ راز کی لاؤ پیش کی میرے آقا علیہ السلام نے دستے کرم سے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا جھاڑا. اللہ اکبر. جو بیاہی بھی دے دی جس کے ہاں آج تک بچہ نہیں ہوا اور مریل سی ہے دبلی پتلی ہے. ان کا تو پرانا دستور ہے یہ دبلوں پتلوں کو اتنا قوت دیتے ہیں کہ کائنات میں ان کا جواب ہوتا ہی نہیں ہے. لاؤ برتن ابو بکر صدیق اس کو دودھ نکالنے لگے بھر گیا. اور لاؤ. وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو پیالہ مارنے کے بھی قابل نہیں ہے. اور لاؤ. لے آئی اس کو بھی دو. اور لاؤ اس کو بھی دو. قربان ہو پہاڑوں میں چلتے چلتے پہاڑوں کے غریب مسکینوں کے بھی جھوڑیاں بھر رہے ہیں. یہ ان راہ گزاروں میں نہیں چلے کہ بچ کر نکلنا چاہتے ہیں. یہ اس لیے چلے کہ راستے میں جو آ جائے اس کی جھوڑیاں بھر رہے ہیں. بھر گئے. حضور نے بھی دودھ پیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دودھ پیا اور بڑے برتن چھوڑ کر فرمایا یہ تمہارے لیے ہے. میں کہ اس دوست نے بتایا کہ یہ وادی وہ ہے وادی قدیر جہاں ام معبد کا خیمہ تھا. اب یہ تفصیلی مسئلہ ہے مجھے خود پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن یہ اشارہ کر دوں کہ جب ابو معبد واپس آئے نا کام گئے ہوئے سے کہیں گھر میں آئے تو ادھر دیکھا برتن دودھ کا بھرا ادھر دیکھا برتن دودھ ادھر دیکھا اور فرمایا اللہ کی بندی یہ دودھ کہاں سے آ گیا. یہ فرمایا پتا مجھے بھی نہیں ہے پر اللہ کا بندہ گزرا ہے جس کے ہاتھ میں ہم فقیروں کی جھوڑیاں بھر گئی. اور تو کچھ نہ کہہ سکا. وہ کہنے لگا ذرا مجھے اس کا ہدیہ تو بتا دے وہ کون تھا. اور میں دوستو آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کرے توفیق ہو آپ وہ خطبہ پڑھیں جو ام معبد نے اپنے شوہر کے سامنے پڑھا جس میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ انور کا حوالے سے وہ خطبہ دیا. قسم بخدا آج کل دنیا کے بڑے بڑے محدثین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے شرحاء بڑے بڑے ارباب فضیلت انگشت بدمدہ ہیں کہ یہ خطبہ کتنا عظیم ہے کہ دنیا کا بڑا عالم بھی ایسا خطبہ نہیں دے سکتا جو ایک ان پڑھ خاتون نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر دیا. توفیق رائی سے دعویٰ رہ گیا. اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ کبھی کتاب میں لے کر آؤں گا اور وہ آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں وہ الفاظ تو سنا دوں اگرچہ مجھے ترجمہ نہ بھی آئے تو میں یہ کرتا ہوں کہ سرکار کائنات کی عزت کا اصل راز ہے. اس لیے کہ رب نے فرمایا مجھے اس شہر کی قسم ہے کہ اس میں آپ جلوگر ہیں. اب مسئلہ تو ابھی باقی ہے کہ لا پھر کدھر گیا باؤ سے مجھے میں قسم نہیں فرماتا اور تم نے ترجمہ کیا کہ میں قسم فرماتا ہوں. جہاں فنی بحث ہے فنی بحث یہ ہے کہ لام تاکید ہے لام نفی نہیں ہے. یہ لام تاکید ہے کہ میں پکی قسم فرماتا ہوں. اللہ کی ہر قسم پکی ہے لیکن یہ بہت ہی پکی ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کو رب تعالیٰ اپنی مقصد دہی بنا کے بیان کر رہا ہے. اور بات میرے دماغ قرآن کا لہو کوئی غائب تو ہے ہی نہیں. پھر لا کا ترجمہ کرو بنا کریں گے لا بمانی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں آپ نہ بولے اس لیے کہ آپ کی رسائی نہیں ہے. میں اس کا شہر کی قسم نہیں فرماتا. کیوں؟ پر میں اس کا معنی یہ معلوم میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں فرماؤں. انت ہل بہادر بنا دے تو مدینے میں بیٹھا ہے میں اس کی قسم کیوں فرماؤں. میں اسی کی قسم فرماتا ہوں جہاں تو جگہ جاتا. پتا چلا جہاں محبوب ہے وہیں رب الجلال کی پسند ہے. حضور کائنات کی عزت ہے.
میری درخواست دی ہے، اس کو آپ پیش نظر رکھیں۔ میں امید واسع رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ مولا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال رزق سے آپ مسجد شریف کی اس خصوصی خدمت کو اپنے لیے انعام سمجھتے ہوئے ضرور ہمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔